منٹ کے اندر اندر آپ اثر نہ دیکھیں تو پھر کہنا انشاءاللہ العزیز یہ ایک ایسا مجرب ترین وظیفہ ہے، آپ حیران رہ جائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنے لگا ہوں، جو کہ محبت کا کمال قسم کا یہ وظیفہ ہے۔ کمال، اتنا طاقتور وظیفہ ہے کہ 5 منٹ کے اندر اندر آپ اس کا اثر دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ دوستو لیکن ایک بات ضرور یاد رکھیں، اس وظیفہ کو صرف جائز مقصد کے لیے کرنا ہے، ناجائز کے لیے بالکل نہیں کرنا۔ جائز مقصد ہو، مثال کے طور پر میاں بیوی کے اندر نا اتفاقیاں نچاکیاں ہیں، تب بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں، یا میاں بیوی سے روٹھا ہوا ہے وہ بیوی کر سکتی ہے، یا بیوی میاں سے روٹھی ہوئی ہے تو میاں کر سکتا ہے، یا پھر بہن بھائی آپس میں روٹھے ہوئے ہیں، یا گھر کے اندر نا اتفاقیاں نچاکیاں ہیں، وہ کرنا چاہیں تب بھی کر سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسا مجرب ترین وظیفہ ہے، انشاءاللہ العزیز 5 منٹ کے اندر آپ اس کا اثر دیکھیں گے۔ یہ میرا خود کا مجرب وظیفہ ہے الحمدللہ۔ لیکن ایک بات ضرور یاد رکھیں، شرائط کے ساتھ کرنا ہے۔ اگر بغیر شرائط کے کریں گے ظاہری بات ہے پھر رجت کا معاملہ بن جائے گا، اور جب رجت کا معاملہ بن گیا آپ سوچتے رہیں گے پتہ نہیں یار وظیفہ اثر کیوں نہیں کرتا، حالانکہ ہوتا رجت کا معاملہ ہے۔ اور رجت ہوتی ہی ایسے ہی ہے کہ جناب علی آپ نے کسی ایسے آدمی کا وظیفہ کیا جو خود کامل نہیں ہے، یا پھر وظیفہ کرتے کرتے ناغا کر دیا، یا پھر وظیفے کبھی کیا کبھی نہ کیا، یا پھر مکمل شرائط کے ساتھ نہیں کیا، یعنی شرائط چھوڑ دی، پھر رجت کا معاملہ بن گیا۔ جب رجت کا معاملہ بن گیا آپ لاکھوں وظیفے کرتے رہنا، کوئی بھی وظیفہ اثر نہیں کرے گا، جو کام کرو گے وہ الٹ ہوگا۔ آپ جناب علی رشتہ بنانے کے لیے کرنا چاہتے ہیں رشتہ الٹ ہوگا، آپ رزق کے لیے کرنا چاہتے ہیں الٹ ہوگا، آپ محبت کے لیے کرنا چاہتے ہیں الٹ ہوگا، یعنی کوئی بھی وظیفہ کریں گے اس کا اثر کبھی بھی نظر نہیں آئے گا آپ کو۔ اس کی سب سے بڑا مسئلہ رجت کا معاملہ ہے، اور رجت کے اوپر میں نے ایک ویڈیو بنائی جس کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن کے اندر موجود ملے گا۔ اگر آپ کے ساتھ رجت کا معاملہ ہے تو پھر بھی یہ مسئلہ میں جناب علی یہ وظیفہ انشاءاللہ العزیز آپ کا رجت کا معاملہ کیوں نہیں اس کو بھی انشاءاللہ حل کرے گا۔ اگر آپ کے رشتے کے اندر رکاوٹیں ہیں، رشتہ نہیں ہوتا، یا کسی خاص جگہ پہ رشتہ کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ نہیں ہوتا، یا پھر جناب علی کوئی نفرت کا معاملہ ہے، آپ سے کوئی اپنا روٹھا ہوا ہے، یا بہن بھائی آپس میں روٹے ہوئے، یا نا اتفاق نچاکیاں ہیں، جناب علی آپ کرنا چاہتے ہیں، یا پھر آپ کے اندر کوئی کالے جادو کی وجہ سے نا اتفاق نچاکیاں نفرت پھیلی ہوئی ہے، یا پھر بنگالی جادو کی وجہ سے نفرت پھیلی ہوئی، یا پھر کسی عملیات کی وجہ سے نفرت پھیلی ہوئی ہے، انشاءاللہ العزیز ہر قسمی نفرت کا یہ آخری حل ہے، اور یہ ایسا مجرب ترین وظیفہ ہے انشاءاللہ العزیز 5 منٹ کے اندر اندر آپ کو اس کا اثر نظر آئے گا انشاءاللہ۔ یہ ایک ایسا مجرب ترین وظیفہ ہے دوستو، لیکن کرنا ان شرائط کے ساتھ ہے جو شرائط میں بتا رہا ہوں۔ بغیر شرائط کے کریں گے کوئی بھی وظیفہ اثر نہیں کرے گا۔ اگر ان وظائف میں سے ان شرائط میں سے کوئی ایک شرط بھی چھوٹ گئی نا پھر بھی جناب علی یہ وظیفہ اثر نہیں کرے گا، الٹا رجت کا معاملہ بن جائے گا۔ سب سے پہلی شرط اس وظیفے کی یہ ہے کہ اس وظیفے کو کرنے کے لیے باوضو رہنا ضروری ہے، یعنی 24 گھنٹے آپ باوضو رہیں۔ یہ یاد رکھیے گا 5 منٹ کے اندر اندر آپ اس کا اثر دیکھیں گے۔ لیکن یہ جو شرائط بتا رہا ہوں ایک دن پہلے ان شرائط پر عمل کرنا ضروری ہے۔ باوضو رہنا، جس وقت بھی وضو ٹوٹ جائے آپ وضو کریں، کیونکہ بغیر وضو کے اچھا نہیں ہوتا انسان۔
کہ حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ ہر وقت باوضو رہتا ہے مولا کریم سمندر کی جھاگ کے برابر اس کو نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ باوضو رہنے کے ویسے بھی بڑے فائدے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات گئے تو جب واپس آئے تو آپ نے حضرت بلال سے پوچھا کہ بلال کون سا عمل کرتے ہو کہ میں جنت میں گیا ہوں تو اپنے قدموں کی آہٹ کے آگے آگے تمہارے قدموں کی آہٹ کو سنا ہے۔ حضرت بلال عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اور تو کوئی عمل نہیں کرتا، جب وضو ٹوٹتا ہے میں وضو کر لیتا ہوں۔ دوستو وضو کا بہت بڑا ثواب ہوتا ہے۔ ایک تو وضو کرنے سے جب انسان منہ دھوتا ہے منہ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جھڑ جاتے ہیں۔ جب بازو دھوتا ہے بازوؤں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ جب سر کا مسح کرتا ہے سر کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ جب پاؤں دھوتا ہے پاؤں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ جب مکمل طور پہ وضو کر لے تو گویا اس کے جسم کے گناہ جھڑ گئے۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے رب کی کہ خاموش گناہوں کو جھاڑنے والی۔ کوشش فرمائے باوضو رہیں۔ یہ باوضو رہنا بھی یہ اس وظیفے کی سب سے پہلی شرط ہے۔ اور دوسری شرط نماز کی پابندی کرنی ہے۔ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ دوستو نماز دین اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ نماز کی پابندی لازمی، اس لیے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز مومن کی معراج ہے، اور ایک حدیث میں فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز جب مومن پڑھتا ہے تو گویا وہ اپنے رب سے باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ دوستو کچھ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو بندہ مجھ سے ملاقات پسند نہیں کرتا میں رب بھی اس سے ملاقات پسند نہیں کرتا۔ جو مجھ سے نہیں ملنا چاہتا میں رب بھی اس کو نہیں ملنا چاہتا۔ جو میری بارگاہ میں جھکتا نہیں ہے میں رب بھی اس کو جھکنے کی توفیق نہیں عطا کرتا۔ دوستو کوشش فرمائیں نماز کی پابندی لازمی کریں۔ نماز دین اسلام کا اہم رکن ہے۔ اس لیے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو نماز پڑھنے کی تلقین کریں اس سے، جب 10 سال کا ہو جائے تو پھر تھپڑ مار کر اس کو نماز پڑھیں۔ دوستو کوشش فرمائیں نماز کی پابندی لازمی کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک یہ اشد ضروری ہے۔ اور تیسری شرط اپنے تمام گناہوں سے توبہ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کرنا۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، گناہوں سے توبہ کرنے والوں اور صاف ستھرا رہنے والوں کو اللہ اپنا دوست رکھتا ہے۔ دوستو کوشش فرمائے جس کو رب کی دوستی مل گئی اس کو دنیا کی کیا چیز چاہیے۔ اور جو شخص صدق کے دل سے گناہوں سے توبہ کرتا ہے نا تو مولا کریم اس کو توبہ کو جب اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے۔ حضور نے فرمایا صدق کے دل سے توبہ کرنے والا شخص گویا ایسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ جب صدق کے دل سے انسان گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اس کے گناہ ایسے معاف ہوتے ہیں جس سے ابھی ماں کے پیٹ سے نکلا، یعنی اس کے گناہ ہے ہی نہیں۔ دوستو کوشش فرمائیں گناہوں سے پختہ توبہ کرنے والے کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ گناہوں سے پختہ توبہ کرنے والے کو مولا دل کا سکون عطا فرماتا ہے۔ گناہوں سے پختہ توبہ کرنے والے کی جناب علی دل کی آرزوئیں پوری ہوتی ہیں۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا انعام اس کو یہ ملتا ہے، فرمایا التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والے کو اللہ اپنا دوست رکھ لیتا ہے۔ کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں ادھر سے گناہوں سے توبہ بھی کرتے ہیں اور پھر ادھر سے گناہ ایسے کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کو خود کو سمجھ بھی نہیں ہوتی کہ پتہ نہیں یار ہم نے تو کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ خصوصاً چغل خوری یہ اکثر اوقات عورتوں کے اندر پائی جاتی ہے زیادہ تر، اور مرد بھی اب تو اس ماحول کے اندر اس ماحول میں آ گئے ہیں کہ جب گھروں میں جاتی ہیں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھتی ہیں تو پھر چغل خوری میں مبتلا ہو جاتی ہیں، اور اس کو تو گناہ سمجھتی نہیں ہے نہ ہی مرد ہی آج کل کی اس کو گناہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک بھی ہے، اور اللہ رب العزت قرآن کریم میں بھی ایسے شخص کے بارے میں فرماتا ہے ویل لکل ہمازۃ لمزہ، فرمایا خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو منہ پر عیب کریں اور پیٹھ پیچھے جناب علی وہ برائی کرتے ہیں، بدی کرتے ہیں۔ اور قرآن کریم میں دوسری جگہ پہ اللہ رب العزت فرماتا ہے حماز مشاء بنمیم، فرمایا کہ بہت تانے دینے والے اور بہت ادھر کی ادھر لگاتے ہیں اور ادھر کی ادھر لگانے والے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے بارے میں فرمان بھی ہے۔
اور رب تعالیٰ بھی فرماتا ہے، فرمایا لکڑیوں کا گھٹا سر پر اٹھائی، اس کے گلے میں کھجور کی چھال کا رسا۔ مطلب کیا ہے؟ یہی لوگ کہ جناب علی جو چغل خوری کرتے ہیں، سامنے آئے تو جناب علی منہ پر تعریف کرتے رہے، گویا ایسے سمجھیں گے کہ یہ ہیں ہی ہمارے ساتھ، یہ تو ہمارے قریبی دوست ہیں۔ جب پشت پیچھے جائیں گے تو 5,000 ہزار جناب علی ان کے منہ لگ جائیں گے، ایک منہ سے اور بات ہوگی، دوسرے منہ سے اور بات ہوگی، تیسرے منہ سے اور بات ہوگی، چوتھے منہ سے اور بات ہوگی۔ چغل خور، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چغل خور کا ٹھکانہ جہنم کے اندر، اور یہ بہت بڑی بیماری ہے، اس کو ایسے ہلکا نہ سمجھا جائے کہ جو لوگ ہلکا اس کو سمجھتے ہیں وہ بہت بڑی جناب علی بھول میں آئے۔ یہ چغل خوری ہے جو گھروں کو برباد کر دیتی ہے، چغل خوری اداروں کو تباہ کر دیتی ہے، چغل خوری گھر کے ماحول کو برباد کر دیتی ہے، چغل خوری محلے کے معاشرے کو برباد کر دیتی ہے، ماحول کو برباد کر دیتی ہے۔ یہی چغل خوری سب سے بڑی جناب علی بری چیز ہے، اور سب سے بڑا گناہ ہے یہ چغل خوری، اور یہ گھروں کو تباہ کر دیتی ہے۔ امام غزالی نے ایک بات لکھی ہے کیمیائے سعادت کے اندر، آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا، وہ غلام بیچ رہا تھا، کسی پہلے دور کے اندر غلام بیچے جاتے تھے منڈیوں کے اندر، وہ غلام بیچنے کے لیے آیا اور دوسرا خریدنے کے لیے آیا۔ جو خریدنے لگا، خریدنے والا تھا، اس شخص نے اس سے پوچھا کہ کتنے میں کا بیچتا ہے؟ اس نے کہا میں اتنے کا بیچتا ہوں، لیکن اس کے اندر ایک خرابت ہے۔ ایک بات ضرور یاد رکھیے، اسلام کے اندر یہ چیز ہے کہ جب تم چیز بیچنے لگے ہو، خریدنے والے کو بتا دیں کہ اس کے اندر فلاں فلاں عیب ہے، جی وہ خریدے نہ خریدے اس کی مرضی ہے، دھوکہ دے کر اپنی چیزوں کو مت بیچیں۔ تو وہ شخص جب بیچنے لگا تو اس نے بتایا کہ اس کے اندر ایک عیب ہے، باقی سب ٹھیک ہے، ایک ہی عیب ہے۔ اس نے کہا کیا عیب ہے؟ اس نے کہا اس کے اندر چغل خوری ہے۔ خریدنے والے نے کہا کوئی بات نہیں یار، اس نے پھر بھی بتایا، اس نے کہا اس کے اندر چغل خوری والا عیب ہے، بعد میں یہ نہ کہنا کہ میں نے فلاں بندے سے سودا کیا تو فلاں عیب نکل آیا۔ اس نے کوئی بات نہیں، وہ خرید کر چلا گیا، گھر گیا، چند دن تو اس سے موقع نہ ملا گھر برباد کرنے کا، چغل خوری کرنے کا۔ ایک دن اس کو موقع مل گیا، اس نے کیا کیا؟ اس نے وہ جو مالک تھا اس کی گھر والی کے ذہن میں بات رکھی۔ اس نے کہا کہ یہ جو تمہارے گھر والا ہے نا، یہ باہر کی ایک عورت ہے، اس کے ساتھ محبت کرتا ہے، جیسے گھر اجاڑنے والی عورتیں، پھپھا کوٹنے والی عورتیں، اس گھر میں گئی، اس گھر میں گئی، آگ لگئی، تیسرے گھر میں گئی، اس میں آگ لگئی، چوتھے گھر میں گئی، اس میں آگ لگئی، ایسا ہی وہ غلام تھا۔ تو جناب علی اس نے کیا کیا کہ اس کی گھر والی سے کہا کہ یہ جو تمہارا مرد ہے نا، یہ ایک اور عورت سے مرتا ہے، اور عورت پر مرتا ہے، اس کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ یہی چیز آج کل کے جناب علی عاملین میں پئی جاتی ہے، جو 2 نمبر بابے ہیں، جب کوئی بھی ان کو فون، وہ تمہارے گھر تو بہت بڑا جادو ہے یار، میں نے حساب کیا یہ چیز تو حساب میں آ رہی، حالانکہ سب سے چٹا نرا جھوٹ ہوتا ہے، کوئی حساب کتاب میں حقیقت نہیں ہوتی، یہ سب جھوٹ ہوتا ہے۔ اور کہنے والے جناب علی تمہارے اوپر تو فلاں نے جادو کر لیا، تمہارے اوپر تو فلاں نے تویز کیا ہے، تمہارے اوپر تو فلاں نے جناب علی، گھر کے گھر اجاڑ دیتے ہیں صرف 4 ٹکے لینے کے لیے بس، اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہی حال تھا اس غلام کا۔ اس نے کہا کہ تمہارا تو گھر والا جو ہے وہ فلاں عورت کے ساتھ محبت رکھتا ہے۔ امام غزالی لکھتے ہیں جب عورت کے ذہن میں یہ بات بیٹھی نا، تو پھر چلا گیا مالک کے پاس، مالک سے کہتا ہے تمہاری گھر والی جو ہے نا، وہ فلاں آدمی کے عشق کے اندر مبتلا ہے، اور اتنی مبتلا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے جناب علی قتل بھی کر ڈالے تمہیں، اتنی مبتلا ہے وہ اس کے عشق میں خیال رکھوں گا، اگر قتل کرنے کا موقع آیا تو میں تمہیں بتاؤں گا۔ یہ بات اس کے گھر والے کے ذہن میں رکھ ڈالی۔ اب دونوں کے دل میں نفرت پیدا ہونی شروع ہو گئی۔ 1-2 دن گزرا، اس نے گھر والی سے کہا کہ اگر تم اس کو مارنا چاہتی ہو، اس پر جادو کرنا چاہتی ہو تو میں تمہیں ایک طریقہ بتاتا ہوں۔ اس نے کہا کیا طریقہ ہے؟ اس نے کہا طریقہ کار یہ ہے کہ تم اس کے سر سے اس طرح سے بال کاٹ لو، تھوڑے سے، ان بالوں پر میں تمہیں جادو کر کے دوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اور رات کو جب یہ سویا ہوا ہو تو اس وقت اس کے سر سے بال تھوڑے سے کاٹ لینا۔
اور اس کے گھر والے سے کہا کہ خیال کرنا رات کو یہ عورت تمہیں قتل کر ڈالے گی، سونا مت، اگر میری بات پر یقین نہ آتا تو خالی آنکھیں بند کر کے سو جانا، تمہاری آنکھوں کے سامنے آ جائے گا، یہ تمہیں آج قتل کرنے لگی ہے۔ اس کے ذہن میں یہ بات رکھی، اس کے ذہن میں یہ بات رکھی کہ تھوڑے سے بال کاٹ لو، میں تمہیں جادو کر کے دیتا ہوں ان کے اوپر، یہ ہمیشہ کے لیے تیرے سر سے اتر جائے گا۔ جب رات ہوئی، اب گھر والا تو آنکھیں بند کر کے ویسے لیٹا ہوا ہے، غلام کی بات پر یقین کرنے کے لیے کہ کیا اس کی بات سچی ہے جھوٹی ہے، آنکھیں بند کر کے ایسے لیٹا ہوا تھا۔ کچھ وقت گزرا تو وہی جناب علی استرا لے کر جب قریب آئی نا تو مالک نے آنکھیں کھولی، دیکھا تو واقعی اس کے ہاتھ میں استرا تھا اور قریب تھی، اس نے اس کے ہاتھ سے استرا لیا اور اسی استرے سے اس کی گردن کاٹ ڈالی، اس عورت کو قتل کر ڈالا۔ اور پھر عورت کے جو میکے تھے وہ آئے، انہوں نے اس کے شوہر کو قتل کر ڈالا، جس نے عورت کو، ایک چغل خور تھا، اس کی ایک چغلی کی وجہ سے گھر بھی برباد ہوا، 2 قتل بھی ہو گئے، اور پیچھے بھی پتہ نہیں خاندان کی کتنی بڑی بڑی لڑائیاں شروع۔ چغلی یہ کوئی عام گناہ نہیں ہے کہ اس کو چھوٹا سا سمجھ کر بس اس کو چھوڑے، بھائی یار کوئی بات نہیں ہے، پوچھ پیچھے بات کر رہا ہے، حالانکہ یہ چغلی گھروں کے گھر برباد کر دیتی ہے، یہ بہت بڑا ہے بھائی، اس سے بچنا ضروری ہے دوستو، جتنے بھی ہیں اس چغلی سے ہمیشہ کے لیے توبہ کریں۔ جو شخص یہ چغل خوری کرتا ہے نا، چغلی سے بھی توبہ نہیں کرتا، میں گارنٹی سے کہتا ہوں کبھی بھی میرا وظیفہ اس کے لیے اثر نہیں کرے گا۔ بات یاد رکھیے گا، جب تک ان شرائط پر عمل نہیں کریں گے کوئی بھی وظیفہ اثر نہیں کرے گا۔ دیکھ لینا، میری بات لکھ لینا، جب کبھی اثر کر جائے تو پھر بتانا۔ دوستو کوشش فرمائیں تمام گناہوں سے توبہ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کرنا۔ اور چوتھی شرط، روزانہ کی بنا پہ کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کی لازمی کریں، لازمی قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، ہر حرف پر مولا کریم 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد انسان جو بھی جائز دعا مانگے مولا کریم اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور قرآن کریم کے ساتھ یاری لگانے والا شخص کبھی بھی دنیا آخرت میں اس کو نقصان نہیں ہوتا، ہمیشہ دنیا آخرت اس کی سنور جاتی ہے۔ اور قرآن کریم کی کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت لازمی کرے۔ کوئی شخص دوست اب آپ پوچھ رہے ہوتے کمنٹ میں، ہم اگر صبح نہیں کر سکتے، یار صبح نہیں کر سکتے، زور کے بعد کریں، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، 24 گھنٹے میں کوئی بھی وقت ملتا ہے نا، قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ ایک تو قرآن کریم کی تلاوت کریں گے رب اجر عطا فرمائے گا، دوسرا وظیفے کی شرط پوری ہو جائے گی، اور تیسری بات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، جو قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد رب کی بارگاہ میں کوئی بھی دعا کرے مولا کریم اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ جائز دعا ہونے چاہیے۔ کوشش فرمائے دوستو اپنی آرزویں بھی رب سے مانگیں، اس کے بعد تلاوت کرنے کے بعد میرے لیے بھی دعا کریں، میں تمہارے لیے دعا کروں گا۔ کوشش فرمائے، یار یہ زندگی 4 دن کے گزر جائے گی۔ بزرگ فرماتے ہیں زندگی 3 سانس کا نام ہے، ایک لے لیا، دوسرا لے رہے ہیں، اور تیسرے کا پتہ بھی نہیں لے سکتے ہیں، نہیں لے سکتے، اتنی مختصر زندگی ہے۔ کوشش فرمائیں اس زندگی کو سنوارنے کی کوشش کریں جتنا ہو سکتا ہے۔ اور 5ویں شرط، اس وظیفہ کو کرنے سے پہلے تھوڑا بہت صدقہ لازمی کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے صدقہ ترد البلا، صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے، مشکلات دور ہوتی ہیں صدقے سے۔ کوشش فرمائیں یار۔ اور وقتاً فوقتاً جناب علی اپنے قریبی رشتہ داروں میں سے یا اپنے پڑوس میں سے کئی غریب یتیم مسکین ہیں، ان پہ خرچ کر دیں، یا پھر کہیں مسجد زیر تعمیر ہو رہی ہے مسجد پر خرچ کر دیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو مسجد کے تعمیراتی کام میں آدھی اینٹ خرچ کرتا ہے مولا کریم اس کا بھی محل جنت میں بنا دیتا ہے۔ یا پھر دین کی اشاعت کے ادارے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو دین کے طالب علم پر 1 روپیہ خرچ کرتا ہے مولا کریم احد پہاڑ کے برابر اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ دوستو کوشش فرمائیں دین کی اشاعت کے اداروں پہ خرچ کریں، اللہ کے راستے پہ خرچ کریں، غریب و یتیموں کے ساتھ جناب علی ان کا حوصلہ بنیں، ان کا سہارا بنیں۔ جو دنیا میں کسی کا سہارا بنتا ہے نا مولا کریم اس کی آخرت سنوار دیتا ہے، اور دنیا میں اس کے لیے بھی مولا کریم سہارے پیدا فرما دیتا ہے۔ آپ کوشش تو فرمائیں یار،
کوشش فرمائیں. جس طرح کہ اب ہمارا ادارہ ہے الحمدللہ زیر تعمیر ہے, اس وقت درسگاہ ایک زیر تعمیر ہے. کوشش فرمائیں کہ ہمارے اس ادارے کے ساتھ بھی تعاون فرمائیں جتنا ہو سکتا ہے. مولا کریم اسی کے صدقے کرم نوازیاں فرمائے گا. اور وظیفہ ان 5 شرائط کے ساتھ آپ اس عمل کو کریں. انشاءاللہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں 5 منٹ کے اندر اندر آپ اس کا اثر دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز. اور وظیفہ کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کوئی میٹھی چیز لیں, میٹھی چیز لے کر اس کو سامنے رکھیں. سب سے پہلے 11 مرتبہ درود پاک, اور پھر قرآن کی آخری 10 سورتیں 1 مرتبہ, اور پھر الحمد شریف 1 مرتبہ, اور 786 مرتبہ بسم اللہ شریف, اور پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اس شخص کا نام لے کر اس میٹھی چیز پر دم کر دیں, اس کو کھلا دیں. 5 منٹ کے اندر اندر آپ اثر نہ دیکھیں تو پھر کہنا انشاءاللہ العزیز. یہ ایک ایسا مجرب ترین وظیفہ ہے, آپ حیران رہ جائیں گے انشاءاللہ العزیز. مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے.